بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ہم آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ کچھ ضروری مصروفیات تھیں کہ آپ سے ہم کلام نہ ہو سکے، مگر ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر لغویات میں پڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل کامیڈی وغیرہ کر رہے ہیں اور ان کو ہم اور آپ سن بھی رہے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جب ہم فیس بک یوز کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے ساتھیوں تک احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر دن ایک خاص عنوان کے تحت آپ تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں پہنچائیں۔ تو آج کے اس لائیو پروگرام میں ہم آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے تعلق سے باتیں فرمائی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب ہی اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال نہایت سیاہ، نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ حتی جلس الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ على فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا۔ یہاں تک کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ قال فأخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایمان کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدائے تعالی اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں جس سائل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئے، حالت ان کی یہ تھی کہ بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے بال نہایت سیاہ تھے، ان پر کوئی سفر کا اثر نہیں تھا اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کوئی انہیں پہچانتا تھا، تو وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اسلام و ایمان کے تعلق سے اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہری اعمال یعنی نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ
دینے وغیرہ یعنی حج کرنے کا نام ہے، اور ایمان اعتقاد باطن کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام و ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے، اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ اور اس کی فرع ہے۔ علماء کرام کے کلام اس مسئلے میں بہت ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث آپ سامعین کے سماعت کے حوالے، ان عبادۃ بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی حدیث اور اس کے ہم معنی دیگر احادیث سے آج بہت سارے لوگ غلط معانی سمجھتے ہیں اور لوگوں تک بیان بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں جو فرمایا ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بے شک جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور اس کا دخول جنت میں ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ کہنے کے بعد کسی ایسے قول کا ارتکاب نہ کیا ہو یا ایسے فعل کا ارتکاب نہ کیا ہو جس پر کفر لازم ہوتا ہے، کیونکہ توحید و رسالت کی گواہی کے باوجود اگر آدمی سے کوئی ایسا قول یا فعل پایا گیا جو کفر کی نشانی ہو تو بحکم شریعت مطہرہ وہ کافر ہو جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کے باوجود اگر کوئی ایسا کام کرے جس کو شارع علیہ السلام نے کفر کی نشانی اور علامت ٹھہرائی ہو، جیسے بت کو سجدہ کرنا اور جنیوں وغیرہ باندھنا، تو ایسے کاموں کا کرنے والا بحکم شریعت کافر ہے، اگرچہ بظاہر توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کرتا ہو۔ توحید و رسالت کے اقرار و تصدیق کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کا ماننا بھی انتہائی لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ اپنے ضروریات دین کا بھی بطور خاص لحاظ رکھیں۔ آج بہت سارے لوگ توحید و رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، مگر ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کوئی بھی اصلاح نہیں کرتا۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے عوام سے بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں، دین پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہتے ہیں، مگر اگر ہمارے عوام میں سے کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو ہم تعلقات کی بنا پر انہیں نہیں سمجھاتے۔ حالانکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ضرور ضروریات دین کے بارے میں بھی بتائیں کہ توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کا اقرار، ضروریات دین کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ ہم ضروریات دین کا انکار کریں تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ ایک آخری حدیث پاک آپ تک پہنچا کے میں رخصت چاہوں گا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، آپ نے بارہا اس کو سنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے ماں، باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایمان یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ہمیں اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے اعزاء و اقربا سے زیادہ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فرمودات پر ہم عمل کریں اور آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچیں۔ آج اسی پر اکتفا کریں گے، کل انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے عنوان کے تحت آپ تک چند حدیثیں پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔